کہ لڑکے ڈیٹ کسی اور طرح کی لڑکی کو کرتے ہیں اور شادی کسی اور طرح کی لڑکی سے کرتے ہیں. وہ شادی ہمیشہ پیرنٹس کے پریفرنس سے کریں گے. اگر کوئی لڑکی کہے گی کہ آئی تھنک وی شوڈ گیٹ میریڈ بیکاز وی بن ڈیٹنگ فار سو لانگ, تو وہ کہیں گے اوہ میرے تو امی ابو نہیں مانیں گے تمہارے اوپر, تم تو بہت آزاد خیال ہو. اب لڑکے کیا بولتے ہیں, وہ ایک لڑکی نے میرا دل توڑا تھا تو اب تو میں سب کا دل توڑوں گا. دس از ناٹ این ایکسکیوز ٹو mistreat somebody just because somebody mistreated you. There's a very famous saying that goes like, what is worse than violence? Apathy. Apathy is worse than violence. As a young girl in Pakistan, we get sexualized quite early on in our lives. میرا پہلا رشتہ آیا تھا when I was 14 years old, I remember. بٹ اب میں سوچتی ہوں میری اولاد ہو اور میری بیٹی 14 سال کی اور کوئی رشتہ بھیجے, میں تو جا کے پھٹا ڈال دوں. مطلب آپ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ کے ماں باپ کیسے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ کیسے ہیں. باہر نہیں نکلنے دو لڑکی کو کیونکہ لوگ برے ہیں. ارے لڑکی نکلے گی تو پتہ لگے گا نا کہ لوگ برے ہیں, تو کیسے ڈیل کرے گی برے لوگوں سے. A man is never asked to compromise on his career, is never asked to compromise on his life and how he lives his life, but a woman is expected to when they get married. تھینک یو سو مچ. آپ کا اس طرح سے سرپرائزنگلی آنے کے لیے میں تو ڈسپوائنٹ ہو گیا تھا, میں نے کہا شاید آئے نہیں آپ. آئی ایم سو سوری, وہ میں انٹری ایسے مارتی ہوں. اچھا, مطلب بہت سرپرائزنگ. دیکھ لیں کسی دن, ہم تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی خود نا سرپرائز دینے کے لیے لوگوں کو خود سرپرائز مل جائے کہ میں کدھر آ گئی ہوں. ایگزیکٹلی. بٹ نہیں, آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو جوائنڈ. تو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آج آپ سے, پوچھنے والے ہیں واٹس یور ٹیک آن سچویشن ناؤ ڈیز اباؤٹ ریلیشن شپس, شادیاں, لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشن فرام بوائز اور بوائز کی ایکسپیکٹیشن لڑکیوں سے. ہاؤ یو سی دیز ڈائنامکس وچ ہیو چینج سو فار ود ان ڈیکیڈ, ہاؤ یو سی اٹ؟ ڈیٹنگ وائز, بیکاز دیٹس دا فرسٹ تھنگ یو مینشن, پھر باری باری کرتی ہوں. ڈیٹنگ وائز آئی تھنک اٹس بیکاز ناؤ وی جسٹ ہیو ایکسیس ٹو سو مچ content and so much to see about other people's lives and so much to see about the like the human body and everything. So our take on relationships as a generation has like changed like 180 degrees. Right. It's also because pehle kya tha, a lot of things were kept very hidden under the covers, even in relationships, and that would keep the spark alive. Now we just know everything about everything. Right. Everything is just a touch away, like a click away, a search away. So ایک وہ بھی چیز ہے, اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم اب ایموشنس کو جتنا, وہ کہتے ہیں نا کہ نالج از اے کرس ان اٹس سیلف, ہم جتنا زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں نا نالج اباؤٹ ایموشنز, دیٹ از بیکمنگ مور ڈیسینسٹائزڈ ٹورڈز. ہم پکی بھی اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. ہاں, کیونکہ اب ہمیں نا لگتا ہے, سی دس از سوڈو نالج. انسٹاگرام پہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ او دس از اے ٹراما رسپانس, تو دس از that. Trust you me, ask a psychologist and discuss it with them, they'll tell you it's all bullshit. Right. Half of it is bullshit, because see these things are created, there is nothing that a human mind cannot overcome. ہم چاند تک چلے گئے, ہم مارس تک چلے گئے, اور ابھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ پوری کائنات کا آپ کو پیرامیٹر بتا رہی ہے, and you think the human mind is not capable of you overcoming your traumas? Not at all. But people are making it an excuse to behave badly towards others, specifically in relationships. اب لڑکے کیا بولتے ہیں, وہ ایک لڑکی نے میرا دل توڑا تھا تو اب تو میں سب کا دل توڑوں گا. ہاں, بہت سارے لڑکے ہیں, مطلب ہر دوسرا لڑکا ان مائی بیچ آئی ریمبر, وہ پتہ نہیں کوئی اسکول او اے لیولز میں بریک اپ ہو گیا تھا, فکسیشن تھی بیچارے کی کوئی, تو اب اس نے پوری زندگی کے لیے سوچ لیا ہے کہ جب تک میرے امی ابو شادی نہیں کرا دیتے, میں تو جس کو ڈیٹ کروں گا میں تو سخت لونڈا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ ہوا ایسا. رائٹ. اچھا, ڈو یو تھنک اٹس نارمل ویسے؟ It is not normal at all. This is not an excuse to mistreat somebody just because somebody mistreated you. Right. This means that the abused becomes the abuser. تو وہ کیا مائنڈ سیٹ چل رہا ہوگا اس ایسے بندے کے, جو ظاہر ہے آف کورس آپ بتا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے نالج ہے, اوور کانٹینٹ بہت زیادہ کریٹ ہو چکا ہے, ہر چھوٹی چیز کو ہم نے بہت زیادہ سینسٹیو کر دیا ہے, کہ اچھا مینٹل ہیلتھ کو لے کے بھی ہم بہت زیادہ کہیں نہ کہیں ٹچی ہو گئے ہیں, چیزوں کو لے کے ہر چھوٹی بات کو ہم کہیں نہ کہیں اس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. بٹ ایونچولی ایک ایسا بندہ جو آپ نے مینشن کیا کہ جس کے ساتھ ایک چیز ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی میں کرتا ہی رہوں گا یہ کام.
ہاں تو اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا اور یہ کیوں ہے؟ دیکھیں اٹ اسٹیمس فرام ہاؤ وی آر کنڈیشن فرام اے ویری ینگ ایج. لیک آف ایمپتھی. اگر آپ کا کیئر گیور آپ کا پیرنٹ آپ کے لیے ایمپیتھیٹک نہیں ہے نا, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس میں اور میرے میں یہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے جہاں میں اپنی ماں کو یا باپ کو جا کے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں, رائٹ. اب یہ ایکچوئل ایک ٹراما رسپانس ہے, لیک آف ایمپتھی. And there's a very famous saying that goes like, what is worse than violence? Apathy. Apathy is worse than violence. Very beautiful. Because it is ignorance. It is the absolute lack of any human emotion. Any human, I say it in a way because evolution has made us more emotional. Right. And we contain those emotions جو ہم سے پچھلی اسپیسیز میں نہیں ہے, ہمارے ساتھ کو ایگزسٹنگ اسپیسیز میں بھی نہیں ہے. We have that consciousness that makes us emotional. So to have this pattern of apathy. اچھا یہ بھی نرچرنگ سے ہی آ رہا ہے کہ آف کورس وہ ماں بچے کو بتا رہی ہے کہ بیٹا مطلب اس طرح سے وہ اوپن اپ ہو ہی نہیں پا رہے, ان کو ریز کیا جا رہا ہے ٹو بی ٹف بیکاز انوائرمنٹ آج کل کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک بندہ جو ظاہر ہے سینسٹیو ہے اور ذرا تھوڑی سی چیزوں کو لے کے ڈیلیکیٹ ہے, جو کہ ایک عام ہیومن بینگ ہو سکتا ہے, پر اس کو جب تک وہ رف اینڈ ٹف نہیں بنے گا, جب تک اس نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ذرا نا چوٹیں کھانے دو, اس کو ذرا سٹیں پڑنے دو, ٹھیک ہے, جب تک یہ تبھی جا کے سوسائٹی میں اس طرح سے جائے گا. اب ہمیں پتہ ہے وہ ضروری بھی ہے کیونکہ جو سوسائٹی ہے, پر جب وہ اس ورژن میں بننے لگتا ہے تو وہ بہت سی چیزیں ساتھ کھو بھی دیتا ہے, تب وہ تھوڑا سا ڈیٹیچ ہوگا شاید وہ ایموشنل اس کنسرن سے, اور وہ تھوڑا سا رف اینڈ ٹف ہوگا. تو وہ کیسے نیویگیٹ کرے بندہ جہاں پہ ایک طرف سوشلی بھی یو ہیو ٹو ایکسیل, دین ایٹ دا سیم ٹائم یو نیڈ ٹو بی سافٹ ان یور ریلیشن شپس. تو دونوں پیکج ساتھ کیسے ملیں گے؟ سب سے آسان چیز کیا ہے, میں ہمیشہ اس چیز کو اپنی ذات پہ بھی, اور I haven't yet become a parent, but I'm a pet parent, and I'm also a khala and phuppo to so many children in my family. So I've technically babysat like 16 kids throughout my life. What I've learned is the best approach is to instruct, observe, optimize. Instruct the child before they're ready to take on the world as an experience. You instruct them, then you let them observe what they're doing. And optimization is, اگر بچہ گرا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ لگنے دو چوٹیں یا او ہو میرے بچے کو چوٹ لگی, نہیں, tell them دیکھا آپ کو چوٹ لگی, next time try not to do the thing that led you to that injury. It's as simple as that. That is emotional intelligence. Right? ایک دفعہ زندگی میں ہاتھ جلتا ہے, اس کے بعد آپ کو تپش کا اندازہ ہوتا ہے, اس سے پہلے تپش کا پتہ نہیں ہوتا. You don't know what heat can do to you until unless you burn yourself. ہیلو, آئی ایم مطلب فاؤنڈر آف رخصت. رخصت پاکستان کی پہلی میچ میکنگ ایجنسی ہے. ہم کسی میٹریمونیل ایپ کی طرح کام نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا پبلک ہوتا ہے اور نان سیریس ٹائپ کے لوگ ہی صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہی ہم کسی ٹریڈیشنل میرج بیورو کی طرح کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو رشتہ آنٹی کلچر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. رخصت کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. رخصت میں ہماری ٹیم آف سائیکالوجسٹ آپ کی ریکوائرمنٹس کو اچھے سے سمجھتی ہے اور صرف ان سے ملاتی ہے جو آپ کے لیے جینوئنلی کمپیٹیبل ہوں. تو اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا لائف پارٹنر کی تلاش میں ہے تو ابھی www.rukhsat.com پر فارم سبمٹ کریں. ہماری ٹیم آپ کو خود کانٹیکٹ کرے گی. اور ہاں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسا کانٹینٹ لاتے رہیں جو آپ کی پرسنل اور میریٹل لائف دونوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. Thank you so much. Enjoy your show. And then your brain has a way of optimizing that situation. پر آپ اس کو غلطی کرتے چلے جاؤ نا, then it's اور اب سیکھ نہیں رہے غلطیوں سے. تو it's all about instruction, observation, optimization. مطلب کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ غلطیاں بھی نہیں کرنے دیتے, اور کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یار میں انہوں بالکل اگنور کروں گا یا آپ ہی کر لیں. بالکل, یہ دیکھیں دونوں ایکسٹریمز ہیں. ہاں, دونوں ایکسٹریمز ہیں. اب میری پیرنٹنگ میں میری مدر کی جو اپروچ تھی وہ کیا تھی کہ ایکسپوجر ہی نہ دو, بیکاز باہر نہیں نکلنے دو لڑکی کو کیونکہ لوگ برے ہیں. ارے لڑکی نکلے گی تو پتہ لگے گا نا کہ لوگ برے ہیں, تو کیسے ڈیل کرے گی برے لوگوں سے. بالکل, مطلب نہ فرینڈس کی برتھ ڈیز پہ جانا الاؤڈ تھا نہ کچھ. وہ تو پھر جب when I got older my father realized کہ نہیں دس از رانگ, کیونکہ بچے کو پریکٹیکل بھی بنانا ہے, اس کو زندگی میں بھی اس نے چلنا ہے, کیونکہ ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے, باقی زندگی تو یہ گزاریں گے اپنے اون پر. تو اس کو تو پتہ ہی نہیں دنیا کا. اینڈ آنیسٹلی ٹل I went for my bachelor's to the US, I did not know anything about the world. I did not know anything. So my father then realized کہ نہیں یہ غلط ہے. And I think چلو کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, پھر بھی میں نے بہت کچھ سیکھا
یو نو اس کے بعد. لیکن مشکل تھا, ظاہر سی بات ہے, ایک چیز شروع سے مل رہی ہو آپ کو, انسٹرکشنز مل رہی ہوں, آپ یو نو فیس کر رہے ہو چیزوں کو, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. بٹ ایک 17 سال کی عمر میں ایک دم سے وہ جو بھپکا لگتا ہے دنیا کا, وہ بہت شاکنگ ہوتا ہے, وہ کوائٹ ڈپریسنگ. اور اس کے اسپیشلی آپ ریڈی بھی نہیں تھیں اور اس طریقے سے. ہاں بالکل بھی نہیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا نا چیزوں کا. تو اریبہ کیسی لائف گزری پھر اس کے بعد, مطلب پرسنلی ذرا اس چیز کو نیویگیٹ کریں. آف کورس ایک گرلس پرسپیکٹیو سے ان دی اینڈ ظاہر ہے بھی بہت آر ڈفرنٹ جینڈرس, تو ہم نے اپنے طریقے سے نیویگیٹ بھی کرنا ہے ایموشنس کو, ہمارے ڈفرینٹ ہارمونس بھی ہیں. تو ہاؤ یو سی اٹ لیونگ ان پاکستان, ٹھیک ہے, بینگ اے سنگل گرل اور مے بی کمیٹیڈ بٹ ناٹ میرڈ, رائٹ. تو یہ کیا کمپلیکسٹیز ہیں, ان سب کو کیسے نیویگیٹ کرتی ہیں کہ اپنے ریلیشن شپس کے حوالے سے یا اپنا کنیکشن ود فیوچر میریٹل لائف کو لے کے وہ پریشر فیل کرنا, یا پھر وہ ایک ہوتی ہے نا اپروچ, مینٹلی بندہ کہیں نہ کہیں پھنسا ہوتا ہے کہ یار چلو ایک تو میری انڈیپینڈنس ہے, میں اریبہ کون ہے, اریبہ کیا چاہتی ہے. پھر اس کے بعد ایک کلچرلی میرج انسٹیٹیوشن ہے جس میں اریبہ کو پتہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آئی ہیو ٹو گیٹ along, کوئی لڑکا ڈھونڈنا ہے, نہ بھی دل کر رہا ہو تو وہ پریشر ہی کرتا ہے نا. وہ کانفلکٹ کہیں نہ کہیں سب فیس کرتے ہیں, اریبہ بھی کرتی ہے. ہاں بہت زیادہ میں نے کیا. ابھی میں زندگی کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, لیکن آئی تھنک میں نے اپنی کم زندگی میں بھی بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہاربر کیے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ الحمد للہ فار آل دا گڈ اینڈ دا بیڈ ایکسپیرینسز. بٹ دا تھنگ از کہ جو آپ بات کر رہے ہو نا پریشر کی, آئی فیسڈ اٹ کوائٹ ارلی آن ان مائی لائف. And there are certain aspects of my personal life and story that I don't want to give away just yet. But the thing is کہ بہت ساری چیزیں تھیں from a very young age to have as a young girl in Pakistan, we get sexualized quite early on in our lives. You know, you hit puberty, you become a teenager, and from that point onwards your parents are just worried کہ اس کی شادی کرنی ہے ایک دن. And I don't like the aspect of this کہ وہ جو نہیں کہتے, میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں تھوڑی سی میڈیول باتیں کر رہی ہوں, بٹ یہ سچ ہے ہمارے گھرانوں میں. وہ جیسے انڈیا میں کہتے ہیں نا بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے, اٹس لٹرلی لائک ہم کیونکہ ساتھ رہے نا ان کے, ہمارے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ بیٹی کو تو بس ایک دن رخصت ہی کرنا ہے. رخصت آ گیا, دیکھیں میچ میکنگ ایجنسی بالکل, اس لیے نام پہ کیا, بڑا مہنگا ڈومین ہے. آپ بتائیں. دیکھیں رخصت اچھے سے کریں, خوشی سے کریں, بیٹی کی بھی رضامندی سے کریں, لیکن یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بس اس کو تو تھوپنا ہے کسی اور پر جلدی جلدی سے, تو یہ ایک غلط چیز ہے. اینڈ آئی اسٹارٹڈ ایکسپیرینسنگ اٹ. میرا پہلا رشتہ آیا تھا when I was 14 years old, I remember, and it was traumatizing for me. No, alhamdulillah. تو بھیجنے والوں پہ پھر بڑی ان کو تو خیر. It makes me very angry that I know like maybe in a couple of years I'll become a mother myself when I get married, but اب میں سوچتی ہوں میری اولاد ہو اور میری بیٹی 14 سال کی اور کوئی رشتہ بھیجے, میں تو جا کے پھٹا ڈال دوں, مطلب میں تو اگلے کا منہ توڑ دوں کہ how dare you think my daughter is of age for you to even consider her, for your son or whoever. تو وہ رشتہ آیا اینڈ اس کے بعد نا there was a lot of pressure to act right کہ اب رشتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دم سے مائی چائلڈ. آپ کریئر سوچ رہی ہوں گی اس ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے, مجھے تو ایسٹروناٹ بننا تھا, لائک آئی وانٹڈ ٹو بی سو مینی تھنگس اینڈ جسٹ دا پریشر آف ایکٹنگ رائٹ. ایکٹ رائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, یو کینٹ ڈائی یور ہیئر, شادی کے بعد کرنا. یو کینٹ گو آن ٹرپس ود یور فرینڈس, شادی کے بعد کرنا. آئی وازنٹ ایون الاؤڈ ٹو ہیو فیس بک اور انسٹاگرام because you have to act right. کوئی بول نہ دے. یہ پریشر ایوری گرل کین آئی تھنک ریلیٹ ان پاکستان کہ کوئی بھی چیز کرنے لگتے ہو آپ شادی کے بعد کر لیں. ہاں ساری چیزیں شادی کے بعد کرنی ہے, یہ مطلب تو ابھی کیا کرنا ہے میں نے, ابھی کیا کرنا. ہاں ابھی مطلب میں بیٹھوں مطلب ایک اتنی انتظار میں. ڈیپینڈنٹ لائف یہ کہیں نہ کہیں مینٹلی کریٹ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد کرنا ہے, تو وہ کیوں ایسوسیٹ ہے کہ ہسبینڈ کروائے گا, اور وہ کروائے گا بھی تو کس کاسٹ پہ کروائے گا اول, اور وہ کروائے گا تو اس کے لیے یہ پریشر سوچے کہ ایک لڑکی آ رہی ہے جس کی ساری انفلڈ ڈیزائرڈ ہیں, وہ ڈیزائر جتنی بھی ہیں وہ میں نے پوری کرنی ہے, جس کی اپنی شاید پوری نہ ہو. ہاں تو وہ دونوں کے لیے کتنا انریلسٹک, بہت زیادہ. اور آئی تھنک دس از این ایکسکیوز فرام پیرنٹس جسٹ ٹو, ماں باپ کہیں نہ کہیں معاشرے سے بہت ڈرتے ہیں.
دباؤ میں ہوتے ہیں خاندان کے, معاشرے کے, اور یہ جو ایک دقیانوسی سوچ ہے نا جو فیڈ کر دی گئی ہے, جو ختم ہی نہیں ہو رہی. مطلب یہ جنریشنل سائیکل ہی بن چکا ہے. اس کو کوئی اب شاید ہماری جنریشن ختم کر رہی ہے ایسی کانورسیشنز کر کے, اس طرح بیٹھ کے بحث کر کے ڈسکس کر کے, لیکن پہلے ایسا نہیں تھا, بات ہی نہیں ہوتی تھی اس بارے میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ناؤ آئی ڈونٹ بلیم مائی پیرنٹس. آئی ریئلائزڈ ایز این ایڈلٹ میں نے بہت اس چیز سے نکلنے کے لیے محنت کی, اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میرے ماں باپ کا قصور نہیں تھا اس میں, کیونکہ ان کو کنڈیشن ایسے کیا گیا تھا. دیٹ از وٹ دے ور ٹولڈ, رائٹ. اور یہ بات ہے نا آپ کو پتہ ہے میں زندگی میں اس چیز سے گزری ہوں, آئی تھنک بہت ساری لڑکیاں بھی گزری ہیں اس چیز سے. ماں باپ کہتے ہیں کہ تم سب کچھ شادی کے بعد کرنا, اور جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کہتا ہے کہ بس جو شوق تھے پورے کر لیے, میں تو نہیں پورے کروں گا. اینڈ اٹس سچ اے ہارٹ بریکنگ تھنگ فار اے لاٹ آف ویمن who are going through this. ہماری شاید مائیں بھی ان چیزوں سے, اور آپ دیکھیں تو ان کی ایکسپیکٹیشن اس ٹائم پہ بیسیکلی گرلس پرسپیکٹیو سے غلط ہیں, کیونکہ ان کو ٹریننگ غلط ملی ہے. اب وہ ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کر کے بیٹھی ہسبینڈ سے, جو اس کی باپ سے تھی, اور باپ نے کہا ہسبینڈ پوری کرے گا, اور ہسبینڈ نے کہا کہ باپ میں تو نہیں کر سکتا نہیں چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی, آئرنی رائٹ. اب دونوں طرف سے غلط ہے. ماں باپ نے بچی کے لیے وہ تمنائیں پوری نہیں کی جو شاید اس کی گروتھ کے لیے بہت پیوٹل ہوتی, ضروری تھی. اور ظاہر سی بات ہے ایک لڑکا, ایک 25 سے 30 سال کا لڑکا شاید اس استطاعت میں نہ ہو, وہ رکھتا ہی نہ ہو وہ استطاعت ایک فائنینشلی, کہ وہ آپ کی بیٹی کی وہ تمام وہ جو ایک انڈن خواہشات ہیں وہ پوری کرے, رائٹ. دونوں پہ پریشر ہے, بیٹی پہ بھی, اس کو بھی مطلب ڈپرائیوڈ رکھا, اور لڑکے پہ یہ پریشر ہے کہ تم کما کے لاؤ تاکہ خواہشات پوری کرو. یہی کوئی ایجوکیشن دی ہوتی ہے انہوں نے کہ بھائی بیٹا جو اتنا پریشر جنریٹ کر رہے ہو اس کے اوپر پڑھ لکھ لو, تھوڑا سا نوکری کرو, خود کر لو, ایگزیکٹلی سمجھ آئے تو شادی کے خرچے بھی خود دے دینا, تب شادی کر لینا. ہاں, اب میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ شادی خواہشات, تمنائیں, یہ سب کچھ پورے کرنے کے لیے نہیں ہوتی. شادی کمپینین شپ ہے. شادی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی خواہشات کا بیگیج ساتھ لے کر آؤں, وہ بھی لے کر آئے. دیٹ از آئی وڈ سے ہائیلی انفیئر. دیکھیں کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ کی ایک دوسرے سے, لیکن ایک انسان سے تمام ایکسپیکٹیشنز رکھ لینا غلط ہے. اسی وجہ سے آج کل یہ بھی ہو رہا ہے نا, ہم نے دیکھا ہے ود ان دا لاسٹ ڈیکیڈ ہم نے ایک سرچ دیکھا ہے ڈیورس ریٹس میں, ہم نے ایک سرچ دیکھا ہے ان فیلڈ ریلیشن شپس میں بھی, جو شاید شادی تک پہنچتے ہی نہیں, رائٹ. وہ دونوں لوگ بحیثیت انسان غلط نہیں ہوتے, لیکن ان کی ایکسپیکٹیشنز ایک دوسرے سے شاید غلط ہوتی ہیں. اریبا ایک اس کو تھوڑا سا ہم نیویگیٹ کرتے ہیں کہ گرلس پرسپیکٹیو ہے, یو نو لاٹ آف ویمن, لاٹ آف مین ایز ویل, جو بھی چل رہا ہے سارا سسٹم, کہیں نہ کہیں ریلیشن شپ ڈیٹنگ کے لیے ہمارا کرائٹیریا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جیسے شادی کی بات آتی ہے تو آل آف اے سڈن شاید ایک ٹاکسک بندہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, ویری انفارچونیٹلی. مطلب مے بی شاید بیکاز اس کے پاس گاڑی بڑی ہے, گھر اچھا ہے, اور اس کی شاید شکل اس طرح سے کمپرومائزنگ لگے کہ یار چلو ٹھیک ہے, دکھتا ٹھیک ہے, تھوڑا سا پاکٹ کو دیکھا جاتا ہے, مطلب ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے. وچ دین یہ ساری کانورسیشن نا یہ سب سائڈ پہ چلی جاتی ہیں کہ جی اچھا کمپینین شپ ہے, اپنے وہاں پہ دیکھتے ہیں جی فائنینشیل سیکیورٹی. اور بوائز کے پرسپیکٹیو سے ان کو کوئی چیز سے فرق نہیں پڑتا, وہ ایک فزیکل اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں, دکھ کیسی رہی ہے, ٹھیک ہے, باقی بس صرف کلک پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں پسند آ رہی ہے, نہیں پسند آ رہی ہے, اس نے کیا ایجوکیشن کی ہے, گولڈ میڈلسٹ سے نسٹ کی, دے ڈونٹ کیئر. دس از فیکٹ, at least about majority of the people. I'm not saying about all the people. How you see it. اور پھر یہی ہوگا جو آپ بتا رہی ہیں جنریشن سائیکل ٹوٹے گا, وہ کیسے ٹوٹے گا جب آج کل کے جینزیز یا ایون جتنے ملینیلز ہیں, جین ایکس ہیں, ان سب کا بھی یہی حال ہے. جو آپ نے پہلی بات کی نا, ایکچولی آئی تھنک اس پہ بات بہت کم ہو رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ لڑکے ڈیٹ کسی اور طرح کی لڑکی کو کرتے ہیں اور شادی کسی اور طرح کی لڑکی سے کرتے ہیں. دیکھیں ڈیٹ وہ اس کو کرتے ہیں جس طرح کی لڑکی کو انہوں نے اپنے فونز میں, ویڈیوز, فلمز میں دیکھا ہوتا ہے, رائٹ. دیٹ از دیئر پریفرنس. بٹ ان کو بچپن سے یہ بھی پتہ ہے کہ دیٹ از ناٹ مائی پیرنٹس پریفرنس. وہ شادی ہمیشہ پیرنٹس کے پریفرنس سے کریں گے. اینڈ سیڈلی ابھی بھی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. لڑکے ہر طرح کی لڑکیوں کو ڈیٹ کر لیں گے, بٹ دین جب اگر کوئی لڑکی کہے گی کہ آئی تھنک وی شوڈ گیٹ میریڈ بیکاز وی بن ڈیٹنگ فار سو لانگ, تو وہ کہیں گے او ہو میرے تو امی ابو نہیں مانیں گے تمہارے اوپر, تم تو بہت آزاد خیال ہو, تم تو کپڑے ایسے پہنتی ہو, تم تو شاید بہت پڑھی لکھی ہو, تمہاری فیملی ہے.
تو بات صرف یہ انسیکیور ہو جاتے ہیں. ہاں انسیکیور ہو جاتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے نا دیکھیں تھوڑا سا اگر ہم بات کریں آئی تھنک ریلیجن ڈز نیویگیٹ اے لاٹ آف پیپلز لائفز. اور ریلیجن میں بھی یہ ہے کہ حدیث ہے کہ آپ اگر کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا اسٹیٹس بھی دیکھتے ہیں, خاندان بھی دیکھتے ہیں, قبیلہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ ان کا اخلاق دیکھیں. تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کسی کے اخلاق کو پہلے جانچ پڑتال کریں. دیکھے گی دیکھیں یہ باتیں دیکھیں اریبا کہنے میں بہت صحیح ہے, فیزیبل اور کہیں نہ کہیں سب کو پتہ ہے. آپ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریے نا مردوں کے پرسپیکٹیو سے کہ ڈیٹ کرتے ہیں اور وہ سلیکشن مان لیا ایسا ہی ہے. پھر ایک گرلس پرسپیکٹیو سے بھی ہوتا ہے یہ کہ شادی سے پہلے اگر وہ جینس پہنتی ہیں نا تو جیسی شادی ہونے لگتی ہے نا قریب آنے لگتی ہے تو ایک دم ان کے اٹائر بھی چینج ہونے لگتا ہے, ان کا لائف اسٹائل بھی چینج ہونے لگتا ہے, ان کی باتیں بھی چینج ہونے لگتی ہیں. آپ ایک ایسی انڈیپینڈنٹ خاتون سے ملیں گے شادی سے پہلے, وہ آپ کو اس کا امیج یونیورسٹی میں دیکھا ہوگا, شادی کے بعد ملیں گے بھائی کون ہو تم, میں تو تمہیں نہیں جانتا. آئیڈینٹی بھول گئی ہوتی ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ میسکولینٹی وہ سب کچھ وہ دبدبہ زبردستی کرواتے ہیں, بٹ وہاں اسٹینڈ لینا ایک عورت کا کتنا ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن عورتیں اسٹینڈ نہیں لیتی کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹ جائے. کیا فائدہ ایسے رشتے کا ان ٹرمز پہ بنانے کا, مطلب وہی بات ہے کہ اگین ٹرومیٹک جنریشن بناتے چلے جانے کا. وہ کون سائیکل توڑے گا کہ ایٹ دی اینڈ دیکھ لیا, فائنینس بھی دیکھ لیا, ٹھیک ہے چلو یار زیادہ سے زیادہ کیا ہے مجھے کپڑے تھوڑے سے ٹریڈیشنل پہننے پڑ رہے ہیں, باتیں تھوڑی ٹریڈیشنل کرنی پڑ رہی ہیں, پر باقی چیزیں ٹکیں. یہ جو نیگوشیشن ہے یہ ہپوکریسی ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہپوکریسی ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اس کو ایز اے ٹرانزیکشن. لڑکی کو یہ مینٹلی یہ جو اس کو ایک کنڈیشن کیا گیا نا وہ یہ ہے کہ وہ تمہارا پرووائڈر ہے, وہ پرووائڈ کر رہا ہے, وہ تمہیں اپنے گھر میں رکھ رہا ہے, وہ تمہیں تمہارا مینٹینر ہے, لیکن اب اس کے ایک پے بیک پرائس ہے, اور وہ کیا ہے دیٹ یو ہیو ٹو گیو اپ یور انڈیویجویلٹی. اینڈ آئی تھنک دس از دا موسٹ انفیئر تھنگ ان اے ریلیشن شپ, ان اے میرج ویئر اے وومن اور اے مین. یوزلی کیا ہوتا ہے خواتین کو ہی زیادہ کرنا پڑتا ہے دیٹ دے ہیو ٹو کمپرومائز آن ہو دے آر انڈیویجولی ایز پیپل. ابھی آج ہی کی بات ہے, صبح آئی واز ہیونگ اے ڈسکشن ود اے فرینڈ اینڈ آئی سیڈ دیٹ اے مین is never asked to compromise on his career, is never asked to compromise on his life and how he lives his life, but a woman is expected to when they get married. Agar ek meri example le lein, I'm an actor. I think when I get married, the pool of rishtas, 99% the condition is کہ ہائے ایکٹنگ چھوڑ دے تو پرفیکٹ بہو ہے آپ کی بیٹی. ایکٹنگ چھوڑیں تو ڈن کریں. تو آپ ڈن کرنے والی تو نہیں. میں نے کبھی آپ کے بیٹے کو بولا ہے کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹری چھوڑ دے تو پرفیکٹ دماد ہے میری ماں کے لیے. میں تو بولا ہی نہیں, بیکاز سوسائٹی ڈز ناٹ ایون تھنک آف اٹ کہ ایون اے میل ایکٹر از ناٹ سپوز ٹو گیو اپ ایکٹنگ اف دے گیٹ میریڈ. بٹ آئی ایم. آپ نے کنڈیشن ٹھیک ہے رکھی. اب اس میں تھوڑا سا ہم اس کو بھی نیویگیٹ کر لیتے ہیں. مانا ارینج میرج میں ہوگا ایسا, اب ایک ایسی ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے, ایک انڈیپینڈنٹ لڑکا ہے, why they are even going for arranged marriage? I'm just saying. Because we live in a culture, یا مے بی شاید جس دنیا میں رہتے ہیں کہ اب تو اوپن اپ ہیں سب, we live together, ہم کام اکٹھے کرتے ہیں, ہم لوگ سارا کچھ تو ڈائنامکس اتنا ایکسپوجر ہے ہم سب کا. تو یہاں پہ کیوں ہم پھنس جاتے ہیں ایک دم کہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میرج کی ہمت نہیں بڑھتی, وہ پارٹنرس کو کہیں نہ کہیں نیویگیٹ کر کے ایک کی کہتے ہیں منڈا نہیں لبیا جاتا یا کڑی نہیں لبی جاتی, دنیا گھما لیتے ہیں, 40-50 چکر ہوتے ہیں, شادی کے ٹائم پہ پھنس جاتے ہیں وہاں پہ. پھر ارینجمنٹ, پھر پیرنٹس کو جا کے کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ میرے لیے لڑکا نہیں ڈھونڈ سکے. پیرنٹس آپ کے وہی لے کے آئیں گے جس پہ اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو کس کو اکاؤنٹیبل کریں گی, آج کل کی جنریشن کو یا پیرنٹس کو؟ آئی تھنک اپنے آپ کو زیادہ دیکھیں. آپ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ کے ماں باپ کیسے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ کیسے ہیں. رائٹ, آپ کو بہت ساری چیزیں ان لرن کرنی ہوتی ہیں اور نئی چیزیں لرن کرنی ہوتی ہیں اپنی زندگی میں. رائٹ, تو اگر آپ کانشیسلی اچھے ڈیسیجنس نہیں لے رہے اپنے لیے, دیٹ از یور فالٹ. سیڈلی آئی ہیو ٹو سے دس ٹو پیپل, نو ایکسکیوزز ورک. کہ او آئی ایم این انٹروورٹ, مائی فادر واز این انٹروورٹ, ہی اسٹل فاؤنڈ مائی مدر. ٹھیک ہے, آئی ایم این انٹروورٹ, مجھ سے بات نہیں ہوتی, مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا. اریبا مطلب ارینج میرج نہیں کرنے والی, نہیں کیس میرے حالات ایسے ہیں کہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے میرے پاس ایکچولی. دیکھیں یہاں پہ جا کے پھر وہی بات ہو گئی. میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں, مجھے میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, مجھے ہمیشہ کوئی بھی سمجھ آیا نا انسان, مجھے لگے کہ اچھا مے بی آئی ول گیٹ ٹو نو دیم,
pehle to they come off as very accepting of who I am as a person. Then Right. slowly after a month, it's like, oh, you know, why do you wear these things? Why do you dress so masculine? Why do you talk like that? Why are you extroverted? Why are you an actor? Why are you going on podcasts and talking about, you know, these Alright. things? I'm sure somebody is disappointed right now. You're having a podcast with Yeah. So I really hope all those people who have said those things are watching this right now, because I honestly don't care what you think. Yeah, And then she'll the go moment more, they show their colors, I'm like, bye I've bye. seen it, bye-bye, I'll bye-bye. see you later. Probably not. But that's the thing کہ یہ چیزیں ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ کھلتے ہیں, پھر پتہ لگتا ہے ان کا. اور دیکھیں, میں اپنی ذات میں مطمئن ہوں. مجھے میرے فادر کو میں کریڈٹ دیتی ہوں اس چیز کا. انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی کہ بیٹا جو بھی چیز کرو زندگی میں بہت سوچو, اس کے بارے میں انالائز کرو اور پھر نبھاؤ. اپنے ذات کے اپنے لیے بھی کوئی فیصلہ کیا, نبھاؤ. میں نے اگر ایکٹنگ کا فیصلہ کیا تو اب میں نبھا رہی ہوں, ہاں, بٹ آئی ہیو ٹو بی مورلی رائٹ اینڈ آئی ہیو ٹو بی کریکٹ. دیٹ آئی نیویگیٹ ایوری سنگل ڈے کہ یو نو آئی ٹمورو اف آئی بیکم اے مدر آئی ہیو ٹو بی دا نیچرل, یو نو, بایولوجیکلی ہم رول ماڈل ہی ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. تو میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو کل کو کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ او ہو میری امی نے یہ کیا جوانی میں. سو یو ہیو ٹو بی کریکٹ. سو آئی یو نو, میں بہت دیکھ بھال کے فیصلے کرتی ہوں, تو میں اپنی ذات میں مطمئن ہوں. مجھے سکون کی نیند آتی ہے رات کو. بہترین. اس لیے کوئی اگر آ کے مجھے کہے نا کہ یہ تمہاری چیز غلط ہے, کیونکہ میں نے غلط نیت سے کچھ کیا نہیں, مجھے پتا ہے کہ اسی کو مجھے کچھ بھگتنا نہیں پڑا اس کے بعد. تو میں وائی شوڈ آئی بائی یور کرٹیسزم. تو آپ کی نظر میں ایسے وہ بوائز کے کون سے ریڈ فلیگز ہیں کہ جن کو دیکھو تو وہیں سے اسپیڈ پکڑو, نکلو, بھاگ جاؤ, شوٹر ہو جاؤ وہاں سے؟ تو کیا ہے اللہ, اچھا آج کل لسٹ ہے لمبی, بہت بڑی لسٹ ہے, بہت بڑی لسٹ ہے. یو نو دیر از دس ٹائپ آف مین بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں آج کل بازار مارکیٹ میں. چل نہیں, بازار ہی ہے, دنیا ہی بازار ہے, دنیا ایک بازار ہے. منٹو نے ایسے ہی کہا ہے نا, دیکھیں دنیا ایک بازار ہے, ہر کوئی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے. پتہ ہے بات کیا ہے, آج کل نا ایک ویو آئی ہے نائلزم کی. یو نو دیر واز اے ویو آف نائلزم ان the 19th century, but now we have another wave where you'd be on a date sitting with a guy and he just randomly goes like nothing matters, and I'm like, oh, another nihilist. And I'm like, and you know, abhi I was watching a show where Philomena Kang goes like, I went on a date and this guy goes like nothing matters, turns out he was a nihilist, and then he just left the date and I had to pay the bill. So this is happening in life as well. اچھا, ویسے اسلام آباد آئی گیس پیپل آر مور you could say privileged and picky at times. ہاں, تو ان کو لگتا ہے کہ because nothing matters, they can just easily walk out of a relationship after evoking emotions of love or interest in somebody else. And that is the worst you can do to somebody. You know, lead them on, show interest in them, and suddenly you're just like, I'm not doing this because I don't feel like doing it. اچھا, it's so convenient, I guess. You brought it right کہ آپ کو نا کہیں اتنا زیادہ آپ موو آن کرنے کو لگتا ہے آپ نے گلوریفائی کر لیا. یار دیکھا ایک ریلیشن شپ تھا, یار ڈی بات میں نہیں, ہم لائک دیکھا میں مطلب تیرا برو, ساری موویز ہی ایسے بن رہی ہیں نا, مطلب برو تو تمہارا یوں, مطلب دیکھیں اٹس ٹھیک ہے کہ چھوٹی سی بات تھی, آپ کو آئس کریم کا فلیور نہیں پسند تھا جی, آپ وہ چاکلیٹ کھاتی ہے, میں ونیلا کھاتا ہوں, تو یار دیکھا وائب نہیں کیا ہم نے, وائب نہیں کیا. What is up with People are these like, vibes? آپ کسی سے, میں بینگ اے میچ میکر, let me tell you, اسپیسیفکلی میں آپ کو بتا دوں, ایک ایلیٹ نیش میں جب ظاہر ہم ڈیل کر رہے ہوتے, جیسے ڈی ایچ اے, یہاں کا بھی بحریہ ہو گیا, یا یہ پورا مرکز جہاں پہ بیٹھے ہیں, تو نہیں ہے, چھوڑو چلے ہاں تھوڑا غریب کہہ دیے, پڑ جائیں گے سارے بحریہ والے, چل نہیں جو بھی ہے, مطلب سمجھ رہی ہیں آپ ایک کلاس پاکستان کی, ٹھیک ہے, اس میں کہیں نہ کہیں آپ نا پوچھتے ہیں ان سے کہ جی اچھا بتائیں آپ کا میٹ اپ ہوا ابھی تو کیا بات بنی, میں بینگ اے میچ میں, دے لائک, مطلب میں نے کہا نہیں آپ بتائیں, مطلب میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آئی ہیو ٹو ریکٹیفائی سو آئی کین شو یو میچ اکارڈنگلی, اس کے بعد ہماری جو بھی پروسیس ہے اس کے ساتھ. نہیں وہ نا, مطلب میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں گی, نہیں آپ کریں ایکسپلین, بیکاز ایکسپلین وائب نہیں آئی. یہ جب وائب کا ورڈ ہوتا ہے نا, دیکھیے آئی انڈرسٹینڈ انرجیز, ہم نے پڑھی بڑا اسپرچوئل لوگ, ہم سب کچھ سمجھتے ہیں, پر بات یہ ہے کہ پیپل آر ناٹ کلیئر وٹ دے وانٹ. وہ ان کو نا لگتا ہے وہ ونڈو شاپنگ کر کے نا ایک دفعہ پورا وہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے, آپ پھر کے آتے ہو, اس کے بعد کہتے ہو نہیں یار وہ جو میں نے 10 سال پہلے ریجیکٹ کی تھی نا بندی, تو وہ ٹھیک تھی. اور تب تک ہم نا ایسے جا رہے ہیں, تب تک آپ ماموں بن چکے ایسے پھر وہ ونیلا پہ بھی جائیں گے, پھر وہ مطلب اگر آپ کو یار اس کی ڈریسنگ سینس ٹھیک نہیں ہے, مطلب ہاؤ ہارڈ اٹ ٹیکس کہ آپ 2 سال, آپ 5 سال پہلے کیسی ڈریسنگ کرتے تھے, اپنی پکچر دیکھ کے آپ نہیں ہوتے. ایک چیز ٹینجیبل ہے, ایک چیز نان ٹینجیبل ہے, آپ ان چیزوں کو دیکھو جو ریکٹیفائی کی جا سکتی ہیں. تو
یہ موومنٹ میں رہتے ہوئے اریبا خود بھی یہ فیس کرتی ہوگی, اریبا بھی کہیں نہ کہیں ایک دم سے ٹرن آف ہو جاتی ہوگی, یار بات کر رہے ہیں یار بہت میسی ہے, اس بندے کا یہ سبجیکٹیو اپروچ آن ویمن انڈیپینڈنس یہ ٹھیک نہیں ہے, ہی از اے ریڈ فلیگ. ہم ریڈ فلیگ کو یوں پکڑ رہے ہیں, تو وہ جو نیگیٹو اپروچ ہے وہ خود بھی کہیں ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی. اور دیکھیے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, آج کل ہر چیز کو نا ریڈ فلیگ کا نام دے دیا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں بہت ساری عادات ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے اندر جو بدل بھی جاتی ہیں وتھ ٹائم, رائٹ, بٹ یو کین ناٹ جسٹ امیڈیٹلی ریچ اے کنکلوژن دیٹ او دس پرسن از ناٹ فار می. ہاں ریڈ فلیگس, میجر ریڈ فلیگس کیا ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے اینڈ دے آر اسپیکنگ یو نو as if they don't just care about women's issues in Pakistan or in the world in general. They don't care about minority communities, or they don't care about people from the lower laborer class, or ya jo log blue collar hain. And I also really like to observe people jo ke waiters ya servers se jis tarah baat kar rahe hote hain. It just shows how much respect they have for the community in general. And I think if somebody does immediately to aapko kuch bhi nahi pata lagta کسی کا, بٹ ایک آپ نارمل بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ, اور یہ مائکرو ایکسپریشنز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ یو وڈ نو اباؤٹ دیئر باڈی لینگویج کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں. بٹ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ وائب والی بات کریں نا, مے بی بات کر کے سمجھ کے بہت سارے آپ آرام سے چیزیں ڈیل کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ اتنا موقع ہی نہیں دیتے آج کل. گرین فلیگ بتا دیں آپ اسی بات سے کہ کیا گرین فلیگ دیکھنے چاہیے بوائز پرسپیکٹیو سے بھی اور گرلس پرسپیکٹیو سے. دیکھیے میں دونوں کے لیے بالکل نیوٹرل ہو کے بتاؤں. گرین فلیگس چلو لڑکوں کے لیے پہلے کرتے ہیں, سنس میرا بھائی بھی مجھے پتہ ہے یہ دیکھ ہی رہا ہوگا, تو ہمارے پاس بھیجے نا اس کو. ہاں میں بھیج, اللہ بیچارہ اس کو, اب تو وہ چھوٹا ہے, 21 سال میں کیا ہی میں اس کی شادی کروں ابھی. بالکل صحیح. لڑکوں کے لیے I'll say this کہ try to find a partner who doesn't care about you having money or not having money. Money should not define your bond in a relationship. It's very important. کیونکہ آج آپ کے پاس پیسہ ہے, شاید کل آپ کے پاس پیسہ نہ ہو, یا آج نہیں اور کل ہو. مشکل ہو سکتی ہے. So there has to be, کل تو نہیں, کچھ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. کون سے لوگ ہیں, میں نہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا پیسے سے, I make my money, تو مجھے ٹینشن نہیں ہے. ہاں, and I go for an independent men please, because if she can make her own money, trust you me, when there's bad financial times, if she's a good woman, she will be an asset to you and your family, کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے گی. And this is what a relationship or a marriage is about, کہ اگر ایک بندہ لیک کر رہا ہے تو دوسرا بندہ ٹیک اوور کرے اور ہیلپ آؤٹ کرے, rather than being like کہ او یہ تو بس گھر بیٹھ کے میرا کھا ہی رہی ہے اور بس آج میرے پاس پیسہ نہیں کمانا پڑے گا. Go for somebody who understands your financial stability and instability. دوسرا یہ, go for a woman that is open to having you emotionally vulnerable. ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے تھے یہ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی کہ لڑکوں کو ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ وہ ایموشنلی اپنے آپ کو کمپلیٹلی ایموشنلی نیکڈ نہیں ہو سکتے ایک اپنے پارٹنر کے ساتھ, اپنی میسکولینٹی اپنی برقرار رکھنے کے لیے they don't open up, they don't cry in front of. وہ ایک مرتبہ ہوتا ہے نا آدمی کا, وہ سمجھتے ہیں یہ گر جائے گا, مطلب میرا رتبہ ختم ہو جائے گا اس کے اوپر سے اگر میں نے اپنے آپ کو ایموشنلی ویک شو کر دیا. اور دیکھیں نرچرنگ یہ بھی مدر سائڈ سے ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس کو مطلب سب سے دیکھیں کلوز ہے, فادر سائڈ سے بھی, کہ وہ عورت ماں اپنے بچے کو بتائے گی بیٹا اٹس اوکے, یار رو لیا اٹس فائن, لائک بچہ اور پونچھ دو صاف کرتے ہو. ارے مائیں بتاتی ہیں, مائیں ہمیشہ کرتی ہیں بیٹوں کے ساتھ, تو ویسے زیادہ ہی کرتی ہیں مائیں. پھر ایک اور مسئلہ یہ کہ شادی کے بعد بھی مائیں چھوڑتی نہیں ہے جان. ہاں کچھ بہت زیادہ مائیں, بیچارہ کہاں ہی بیچارہ بیوی کو کچھ بتائے گا جا کے, جب ماں کہے گی گھر آئے ہو تو 10 منٹ میرے پاس پہلے بیٹھو, بیچارہ وہ ایموشنلی اتنا ڈرین ہو جائے گا کہ وہ بیوی جا کے کہے گا اچھا بھائی سو جاؤ. So have somebody who you can be emotionally vulnerable with as men. It's very important because every year we see an exponential rise in male suicides and depression, and I think it's only because men are not able to communicate and to properly put on the table their demands and emotional demands and their the struggles that they have. مطلب میں نے کبھی سنا نہیں کہ کوئی آدمی آ کے, بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آ کے بیوی کو بتائے کہ یار آج آفس میں یہ ہوا میرے ساتھ, یا somebody was against me, or there's politics going on at my work place جو مجھے بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے, مجھے کچھ اس طرح چیزیں فیل ہو رہی ہیں. بہت کم ہے اس طرح کا. لیکن it's also important to find a friend in your partner.
it's very important to have a clear. اچھا یہ میں نے بوم دیکھا ہے ٹو بی آنیسٹ. میں ویسے پرسنلی آئی ڈونٹ انڈورس دس آئیڈیا آف فرینڈشپ اور مے بی ایون کمپینینشپ ان میرجز, مطلب بینگ ویری اوپن اباؤٹ اٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے بینگ اے فرینڈ آپ بہت زیادہ وائب بھی کرتے ہو, آپ بہت زیادہ ہنسیاں کھیڑیاں بھی ہوتی ہیں, بٹ آپ کا ایٹ دا سیم ٹائم یو مے بی شاید یو فیل like not that attractive in maybe 2 years or 3 years کہ you're very good friend with someone. maybe شاید marriages میں یونیورسٹی وغیرہ میں بھی یہ سینیریو ہوتا ہے یار آپ کا دوست کوئی بہت اچھا ہوتا ہے but you don't vibe with him in terms of chemistry, in terms of وہ spice up والی زندگی, right? تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو بٹ ایک ہر چیز بھی وہ آپ سمجھ رہی میں کیا. ہاں میں سمجھ رہی ہوں. تو وہ تھوڑا سا وہ بچا لیتے ہیں. فرینڈشپ نو فرینڈشپ پلیز. اچھا نہیں پتہ ہے ایزی سین سب سے آسان چیز کیا ہے, کمپارٹمنٹلائزیشن. when you are like when you consider your wife a friend, act like a friend, but when you consider her as your wife, then act like a husband. Simple as that. Compartmentalization is very important. ہاں اب دن کے 24 گھنٹے میں سارا وقت تو آپ ہسبینڈ مائنڈ سیٹ سے یا وائف مائنڈ سیٹ سے نہیں گزارتے. Sometimes you just want to unwind, let the steam off, maybe watch Netflix together, ایک سیزن دیکھ لیا یا وائب کر لی. تو ضروری نہیں ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ والی بات میں ایک سوری میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گی. آپ والی بات میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, لوگوں نے یہ کمپارٹمنٹلائزیشن اپنے ایک ہی ریلیشن شپ کے اندر نہیں کی ہوئی بلکہ ان کمپارٹمنٹس میں الگ الگ ریلیشن شپس ڈالے ہوئے ہیں. مطلب اگر آپ کہو گے نا میاں بیوی دوست نہیں ہوتے, دس از رانگ. کیونکہ اگر میں اپنے شوہر کو دوست نہیں مانوں گی, ہاؤ کین آئی جسٹ جیم ٹو مائی فیوریٹ سانگ, اور ہاؤ کین آئی جسٹ ڈانس ود ہیم اور بی لائک کہ آ جاؤ یار لیٹس چل, ہے نا. ہاں بٹ لیکن مطلب ایک دوستی کی نا وائب ہوتی ہے. اب اس کے لیے مجھے الگ سے کوئی دوست کیوں چاہیے؟ اگر میرے پاس شوہر ہے اور میں تو ایکسپیکٹ کروں گی نا کہ میرا شوہر ہی میرے ساتھ انجوائے کرے. یہ بہت لوگ کرتے ہیں اینڈ دے ہیو ڈن دیٹ کہ زیادہ چلتی ہیں وہ شادیاں, دوستیاں بھی یہ آپ کی نہیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے ویری بورنگ چل رہی ہے بورنگ. دوست دیکھیے دوست تو کیوں نہیں ہو سکتے شادی کے بعد, اٹس اوکے. ہاں دوست ہیو یور اون سرکل. جب ایک چیز ہے آپ کے بردرہڈ ہے, یو کی ناٹ میک یور ہسبینڈ اے بردر, دس از اے ریئلی گڈ بانڈ. یو کی ناٹ, جس طرح فرینڈ کا ایک بانڈ ہے آپ کے ساتھ, بہت اچھا بانڈ ہے, ٹھیک ہے بہترین ہے آپ کا, ٹھیک ہے رسپیکٹ. دین ایٹ دا سیم ٹائم ہسبینڈ ہیز آل دا ڈائنامکس ان دا ریلیشن بیکاز دیٹس دا مور کور اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ان یور لائف. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا کہ وہ فرینڈلی چکر میں لائک دے ٹیل ایوری تھنگ, مے بی دے برنگنگ دیئر پاسٹ. آپ دوست کو تو کچھ بھی بتاتے ہو, آپ اپنی سارا دن اپنی کوئی شاید کوئی پرانے ریلیشن شپ ہیں, آل دا ٹائم یو برنگنگ اٹ اپ, رائٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ تو نہیں کہو گے یار وہ فلانی جو تھی نا وہ آج سے 10 سال پہلے یار آج اس کی نا ایک دم سے کوئی یاد آ گئی. I'm just saying, but you tell it to them, but you bring it in your relationship and you're done. I've seen people ruining their lives in terms of friendship. Then it's wrong. Then I would blame the partner. No. I would blame the partner for not understanding that everybody has a past. ٹھیک ہے. if میرا شوہر کل کو بولے کہ 10 years ago I had a girlfriend, I'm fine with it because 10 سال پہلے تھی بھائی. 10 سال بعد یاد کرنے پہ کہے تو مجھے مسئلہ نہیں ہے. چلنے that's so again I am so secure in myself. That's very good. I'm in no competition with a woman, تو میرے کو ٹینشن نہیں ہے. People are going to send you a lot of proposals after seeing this podcast. So comfortable, huh? Acha, so just one last question before we end this conversation کہ لوگوں کو جو بھی یوتھ کو لے کے آپ کا ایک پرسیپشن بھی ہوگا اینڈ یو سی لاٹ آف رانگ تھنگس دے ڈوئنگ اینڈ مے بی ریپیٹڈلی ڈوئنگ, وہ کیا میسج ہے ان کے لیے کہ یار ان چیزوں کو لے کے تھوڑا سا دیکھیں اسپیسیفکلی ڈیٹنگ, ریلیشن شپ, میرج کے کانٹیکس میں. I would ask young kids to please understand this, that I don't know, for some reason we are with every generation we're pushing the age of marriage at least by 5 years, and I would say companionship is it's a biological need and a trait that you have. All animals are supposed to mate and reproduce, and in humans because we have consciousness تو ہمارے پاس emotions بھی ہیں, ہمارے پاس attachment ہے, ہمارے پاس محبت ہے, سب کچھ ہے. ضروری ہے یہ چیز اور آپ خوش بھی رہتے ہیں because I think then the search ends if you are secure in a relationship. تو if you can marry young, do marry young because marriages are not that scary جتنا آپ نے بنا دی اپنے مائنڈ میں خود ہی سے. اور I think اس کی بڑی وجہ یہ بھی کہ ہم نے شادیوں کو نا بہت مہنگا بھی کر دیا ہے because every other thing is so convenient and available.
for couples to rent out Airbnbs and, you know, go on dates and, you know, do whatever. It's way cheaper than a 3-4 crore کی شادی. Yes. ظاہر سی بات ہے وہ کنوینئنس پہ جائیں گے. بٹ میں آپ کو بتاؤں شادی gives it's like an investment into this really long term companionship that can be healthy for you. Long-term friendship. Long term friendship. Yeah. Right. I hope they spice it up someday. Yeah. That can be healthy if you keep it healthy, if you keep on working on yourselves. اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں, ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ میرا آئیڈیل آدمی یہ ہو جو میرے لیے یہ کرے, یا آئیڈیل لڑکی ایسی ہو. آئی تھنک ہمیں اپنے آپ کو خود بہتر بنانا ہے. وائی ڈونٹ وی شفٹ دا کانورسیشن ٹو آر سیلوز اینڈ بی لائک, یو نو, آئی ول ڈو دس فار مائی پارٹنر. وین یو نو یو شفٹ دیٹ پرسپیکٹو, the whole picture changes, because then there's less expectations from the other person and more giving, and that's more wholesome, I would say. So please, and again the thing is ke society is going to keep on, you know, having these certain pressures آپ کے اوپر ڈالے گی. ابھی تو بہت زیادہ ہیں in terms of finances, پھر یہ ریڈ فلیگ, گرین فلیگ, پیسہ, بچے, فلانا. بٹ آئی ووڈ جسٹ سے میک یور لائف ایزی بائی ایلیمینیٹنگ پرابلمس جو 10 منٹ کے اندر سالو نہیں ہو رہی. سمپل, جو چیز 10 منٹ میں سالو ہو سکتی ہو کر لو, جو نہیں ہو سکتی نا 10 منٹ میں بھول جاؤ. That is what I do. Let go کرنا بھی سیکھیں. Yes. Yeah. So thank you so much, Hariba. It was such a lovely and funny type of, you could say, very casual conversation. Thank you so much. Thank you for having me.